صحابہ کا ایمان، یہ اللہ کو ایمان مطلوب ہے۔ پہلے پارے میں اللہ نے بیان کیا صحابہ جیسا پکا ایمان لاؤ گے تو اللہ کے نزدیک ہدایت پر ہو، کمزور ایمان نہیں چلے گا۔ اور آگے جو دور آ رہا ہے قرب قیامت کا دور ہے، دجالی فتنوں کی نموداری کا دور ہے، اور بے شمار فتنے ظاہر ہوں گے۔ دجال وہ طاقت ہے جو رحمان کے مقابلے میں آئے گی۔ سب سے بڑی دنیا کی کفریہ طاقت دجالی طاقت ہے۔ اتنا بڑا کفر دنیا میں کبھی ظاہر نہیں ہوا۔ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا، اور آپ علیہ السلام نے بھی اپنی امت کو دجال سے ڈرایا، اور آپ نے فرمایا میری امت میں وہ دجال ظاہر ہوگا۔ تو دنیا کی سب سے بڑی کفریہ طاقت دجال کی طاقت ہے، جس طرح سب سے بڑی ایمانی طاقت میرے نبی علیہ السلام کی طاقت ہے۔ اور اللہ نے دنیا کو ضدوں کا مجموعہ بنایا ہے، ہر چیز اس کی ضد کے مقابلے میں واضح ہوتی ہے۔ تو چونکہ ہمارے نبی کا ایمان اور اس امت کا ایمان سب سے زیادہ طاقتور اور مضبوط تھا، اس وجہ سے دجال اسی امت کے اندر آئے گا تاکہ نبی کا ایمان اور دجال کا کفر دونوں کا ٹاکرا ہو سکے، دونوں کا مقابلہ ہو سکے۔ اتنی بڑی کفریہ طاقت ہے دجال کی کہ کوئی عام امتی اس کو ختم نہیں کر سکتا۔ حدیث پاک کی تصریحات کے مطابق قرب قیامت میں اللہ آسمان سے عیسیٰ علیہ السلام کو جامع مسجد دمشق کے مینار پر نازل فرمائیں گے، اور یہ ایک امت کا اجماعی اور متفقہ عقیدہ ہے۔ اگرچہ بعض لوگ اس عقیدے کا نزول مسیح کا انکار کرتے ہیں، لیکن ان کا انکار کرنا احادیث نبوی کے بہت بڑے ذخیرے کا انکار کرنا ہے۔ احادیث متواترہ اس بات پر موجود ہیں کہ حضور کے قرب قیامت میں اللہ آسمانوں سے عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائے گا، اور وہ زمین میں اتر کر دجال کا خاتمہ فرمائیں گے۔ تو اتنی بڑی کفریہ طاقت ہے دجال کی کہ اس کا خاتمہ ایک نبی کے ہاتھوں ہی ممکن ہے، ورنہ عام امتی اس کا مقابلہ اور اس کا خاتمہ نہیں کر سکتا۔ تو اب دجال کیا کہے گا کہ مجھے خدا مانو، میں تمہارا رب ہوں۔ اللہ اس کو طاقت دے گا۔ شیاطین کو اللہ تصرفات دیتا ہے، اور آج کل کے شیاطین کو بھی تصرفات ملتے ہیں۔ تو وہ کہے گا دیکھو آسمان سے میں بارش کرتا ہوں، وہ چاہے گا بارش ہو جائے گی، وہ زمین کو حکم کرے گا غلے اگاؤ، زمین غلے اگا دے گی۔ جو خدائی صفات ہیں، جو خدائی قدرت ہیں، اللہ اس کو کچھ نہ کچھ قدرت اس کے حوالے کرے گا۔ اپنے پاس کوئی قدرت نہیں، اللہ کے دینے سے، کہ اللہ اپنے کہ اس وقت لیمیز الخبیث من الطیب، کھرے اور کھوٹے کی تمیز کا وقت ہوگا۔ کمزور ایمان والا وہ دجال کی بات مان کر اس کے لشکر میں شامل ہو جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس موقع پہ پکا ایمان چاہیے، جو یہ کہے کہ نہیں تو رب نہیں، وہ اس کو مار دے گا، پھر زندہ کرے گا، بولے گا اب اقرار کرو کہ میں رب ہوں۔ پکا ایمان والا کہے گا نہیں مجھے تو اب اور یقین ہو گیا کہ تو رب نہیں، تو دجال ہے، وہ پھر اس کو مار دے گا، پھر زندہ کرے گا، اللہ اس کو اتنی طاقت دے گا، پھر کہے گا اب اقرار کر کے میں رب ہوں، وہ کہے گا نہیں مجھے اب تو اور پکا یقین ہو گیا کہ تو رب نہیں ہے، تو دجال ہے۔ تو دجال دجل سے نکلا، دجل دھوکے کو بولتے ہیں، دجل فریب کو بولتے ہیں۔ www.darsequran.com